الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قرآن پاک سارا دعوت ہے۔ اللہ بھی داعی ہیں، اللہ کے رسول بھی داعی ہیں، یہ امت بھی داعی ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو دعوت دیتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی خلیفہ ہے، قرآن کا بھی خلیفہ ہے۔ دعوت دینے کا طریقہ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہر کام کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا، مختلف طریقوں سے دعوت دیں۔ سارے لوگوں کو بھی خطاب کیا، یا ایھا الناس، اہل کتاب کو علیحدہ خطاب کیا، مسلمانوں کو علیحدہ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، پیارے خطاب سے مسلمانوں کو خطاب کیا، اے ایمان والو۔ اہل کتاب کو یا اہل الکتاب، جو اللہ کو ماننے والا ہے، کتاب کو ماننے والا، نسبت ہے نبیوں کو ماننے والا ہے، اس کا خطاب بھی دوسروں سے اچھا اللہ نے مقرر کیا۔ ان کو یا اہل الکتاب علیحدہ کر کے، کیونکہ ان کو کتاب عطا کی تھی، نبیوں کی اولاد تھی۔ ان سے اللہ فرما رہے ہیں تم پہ اللہ نے زیادہ انعامات کیے ہیں، تم سے زیادہ توقعات ہیں، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، کمزور ایمان والوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا، ان کو تسلی دینی چاہیے تھی، انہیں بتانا چاہیے تھا ہماری کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے، آپ کی صفات موجود ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ دعوت دینی چاہیے سارے لوگوں کو۔ تمہیں بھی، تم خود ہی ناشکری کرنے لگ گئے، کفر کرنے لگ گئے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ کے رستے سے روکنے بھی لگ گئے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمائے، تو آپ فرمائیں، زبان آپ کی ہو، کلام ہمارا ہو، تو دو تاثیریں جمع ہو جائیں گی، اللہ کا کلام اور محبوب کی زبان۔ قل یا اہل الکتاب، اہل الکتاب بھی اچھا خطاب اللہ نے دیا، اے کتاب اور کتاب جن کو مل جائے، علم جنہیں مل جائے، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ خاص ہوتے، خاص طور پہ ان کو دعوت۔ عام لوگوں کا پھسلنا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا عالم کا پھسلنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی میں جا رہے تھے، ایک آدمی ایسے ہچکولے کھا رہا، جیسے آدمی مدہوشی میں جا رہا، کہا اے بھائی سنبھل کے چلو، پھسل نہ جاؤ، پھسل نہ جانا، گر نہ جانا۔ انہوں نے آپ کی طرف دیکھا، کہنے لگا میں پھسل گیا، میں گر گیا تو ایک آدمی کے گرنے کی بات ہے، آپ پھسل گئے تو ساری امت کے پھسلنے کی بات ہے۔ تو عالم کا پھسلنا بہت اونچی، بہت نقصان۔ سے لوگ سارے انتظار کر رہے تھے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیوں؟ یہ اہل علم ہے۔ اس لیے عالم کا درجہ بھی بہت اونچا ہے، بگڑے تو شیطان سے بھی بڑھ جاتا ہے، شیطان بھی بڑا عالم۔ تو قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اگر
دنیا کے لیے علم حاصل کرے گا تو کوئی قیمت نہیں، دین کے لیے علم حاصل کرے گا تو ایسے ہے، دنیا کے لیے کرے گا تو زیرو، صفر، اگر دین کے لیے کرے گا صفر کے بائیں طرف ایک لگ گیا 10 گنا۔ عدد، دین عدد ہے، دنیا صفر۔ دنیا کی نیت کرو گے تو صفر ملے گا، بلکہ الٹی سزا، صفر سے بھی کم سزا ملے گی۔ اور دین کے تقاضوں پہ، علم کے تقاضوں پہ عمل کرو گے تو تمہارا عدد بڑھتا ہی جائے گا بے حساب۔ لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ۔ یہ تو عام خطاب سارے اہل کتاب سے، یہاں خاص خطاب، خاص دعوت، عمومی دعوت، خصوصی دعوت۔ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے علماء، اے سرداروں، اے لیڈروں، تم روک رہے ہو لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بھی روک رہے ہو، مسلمانوں کو بھی روک رہے ہو، کیوں روک رہے؟ یہ بھی دعوت کا انداز ہے، کیوں روک رہے؟ کیا وجہ ہے؟ سوچو تو صحیح، یہ بھی دعوت کا انداز۔ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، دین کو ٹیڑھا کر کے پیش کر رہے ہو، سیدھا رستہ ہے، بالکل سیدھا رستہ، تم ٹیڑھا بنا کے پیش کر رہے ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اسے دنیا جنکشن ہے، مختلف قسم کے پلیٹ فارم ہیں، یہاں گاڑیاں چل رہی ہیں۔ ایک آدمی، وہ پتہ نہیں ہے اسے کس گاڑی پہ سوار ہوں، ایک گاڑی جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہی، جنت سے ہوتی ہوئی اللہ کی طرف جا رہی، دوسری جہنم کی طرف جا رہی ہیں دوسرے پلیٹ فارموں پہ۔ علماء حق یہ جنت کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو لاتے ہیں، جنت کی گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ علماء سو، برے علماء، یہ لوگوں کے جہالت سے فائدہ اٹھا کے ان بیچاروں کو جہنم کے پلیٹ فارم پہ، جہنم کی گاڑی میں بٹھا کے وہاں روانہ کرتے ہیں۔ لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، تمہیں پتہ بھی ہے، سارا کچھ دیکھ رہے ہو، تم گواہ بھی ہو، کتابوں میں سارا موجود ہے، تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ واللہ بغافل عما تعملون، یہ نہ سمجھنا اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اتنی سزا دے گا تو تم یاد رکھو گے، سزا بھی بہت بڑی، اللہ کے رستے سے روکنے کی بھی اور کسی کو مرتد بنانے کی برابر سزا۔ کوئی مرتد ہو یا نہ ہو تمہیں تو وبال بھگتنا ہی پڑے گا، کوئی ہدایت پہ آئے نہ آئے، داعی کو ثواب تو مل ہی جانا، جو داعی ہے اس کو ثواب تو ہر حال میں ملے گا۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے تو برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کے لیے برابر نہیں ہے، آپ کو تو ثواب ملے گا۔ پائلٹ جو ہے وہ اگر خالی جہاز اڑا کے بھی لے جائے گا اسے تو تنخواہ پوری ملے گی، سواریاں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ یا ایھا الذین، پہلے تو اہل کتاب سے خطاب، اب ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اب تم بھی خبردار رہو، ان کی بات میں نہ آنا، اہل کتاب، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا، فریقاً کہا کیونکہ ایک گروہ تو مسلمان ہو گیا تھا اہل کتاب میں سے، عبداللہ بن سلام، وہ تو لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، وہ تو دین کے داعی بن گئے تھے، قرآن کی آیتیں اور انجیل اور تورات وغیرہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، اس لیے ایک فریق، وَإِنَّ فَرِيقًا
इन तुतिऊ फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, इनकी बात मान ली तो तुम्हें ये काफिर बना के छोड़ेंगे, दोबारा तुम्हें वहीं लौटा देंगे जहाँ से तुम आए थे, वहीं फिर। इसलिए उलमा फरमाते हैं काफिर अगर कोई अच्छी बात भी कहे फिर भी सोचो, अंधाधुंध उसकी बात ना मानो। अबू इमाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को इब्लीस ने सुबह फजर के लिए जगा दिया, उसमें भी उसकी मसलियत थी। तो अगर ये काफिर नमाज की भी तुम्हें दावत दें तो उसमें सोचो इसका अपना कोई फ़ायदा तो नहीं है, नमाज के ज़रिए कुछ गड़बड़ तो नहीं करने लगा। जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के जो सदर थे, उन्होंने कहा एक दफ़ा, अगर समुंदर की तह में दो मछलियां भी लड़ रही हैं तो इसमें भी यहूदियों की साजिश। अगर इनकी बात मान लोगे, इन तुतिऊ फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, ईमान के बाद फिर तुम्हें काफिर बना देंगे। या अगर तुम इनके कहने पे लड़ने लग गए, ए औस और खजरज के दो शीर व शक्कर हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से अल्लाह ने इनके दिलों को जोड़ दिया। 120 साल से लड़ते हुए थे। तो यहूदी एक बूढ़े ने देखा तो जल गया, एक जवान को भेजा, इनको लड़ाओ दोबारा किसी न किसी तरीके से। शेर पढ़ने शुरू कर दिए जंग के, फिर भड़क उठे, तलवारें असलिया लेकर आ गए। आप सल्लम फ़ौरन पहुँच गए, साहबा जमात पहुँच गए, इनको बताया तुम कौन हो, किसके पीछे चल रहे। फ़ौरन कहा समेना व अताना। अगर तुम इनकी बात मान लेते तो तुमको दोबारा ये कुफर की हालत में ले जाते। ये तुमसे राज़ी नहीं हो सकते। वलन तरज़ान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, आप या तो आप इनकी मिल्लत में बन जाएं या ये मुसलमान हो जाएं, इससे कम इनसे सुलह नहीं हो सकती। ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया ला यत्तखिज़ुल मोमिनून काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। अल्लाह ने मना कर दिया, इनसे दोस्ती न लगो, इनकी बात ना मानो। इन तुतिऊ फरीक़म मिनल, इनका तो ये तो चाहते हैं दिल से तुम्हें नुकसान पहुंचाना, अंदर से जलते हैं, इनके दिल में जो छुपा हुआ है बहुत ज़्यादा है। वो कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलु। आगे मुसलमानों को अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं, तुम में दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम बचे हुए हो। तो जिस कौम में ये दो चीज़ें होंगी वो इनके हथकंडों से बच जाएगा। वअंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलु, तुम्हारे अंदर कुरान पाक की आयतें तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही हैं। कुरान पाक की आयतें जिस कौम को पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही हों तो वो कौम बच जाती है, कौम बच। ये अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। वफ़ीकुम रसूल, और ये तुम्हारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। इनके होते हुए काफिरों का दाव नहीं चलेगा, लेकिन तुम आइंदा भी चौकन्ने होकर रहना, इन कुरान पाक को नहीं छोड़ना। आपकी सुन्नत तो तुम्हें फिर भी मौजूद रहेगी, कुरान और सुन्नत दो चीज़ें छोड़ के गए। आप सल्लम के मौजज़े बाकी हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त चला गया, असा चला गया, यद बैदा, सब मौजज़े चले गए। आप सल्लम का कुरान ये इल्मी मौजज़ा, आप सल्लम की अहादीस ये मौजज़ा ये बाकी है। आपकी एक एक हरकत, सुकून, आपके अफ़आल, आपके अक़वाल, आपके आमाल, आपके अखलाक, आपके शमाइल, आपकी सूरत, आपकी सीरत, ये एक एक मुसलमान जो इसको देखना चाहे इसके पास मौजूद है, नमूना मौजूद है।
اس کے ہوتے ہوئے تم ان دو چیزوں کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ ہم سب کو اس کو مضبوط پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت بھی دیں اور اس کا طریقہ بھی سیکھنا۔ ساری عمر یہ کام کرنا ہے، موت پر کرنا ہے، اور ایک کام جو ہے اپنا کام کرنا یہ لازم، اور یہ متعدی تبلیغ اور دعوت کا کرنا متعدی کام اجر میں بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا فاسق فاجر جو گناہ گار بھی ہیں ان کے ذمے بھی تبلیغ، اس کی برکت سے یہ بھی پکے ہو جائیں گے، یہ شرم کریں گے میں دوسروں کو تو دعوت دیتا ہوں۔ یہ کام ہی ایسا ہے، غلط سے غلط آدمی بھی اس میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی بھی اصلاح کر دیتی ہے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى صلی اللہ تعالی علی خیر